صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی چہار یار دوست دارم بتاغ اولاد علی، مذہبی حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی۔ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان اور اس لیے نمازی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار لا تعداد حمد و ثنا کے بعد انگن لا تعداد درود و سلام میرے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں نہایت ہی ادب کے ساتھ پیش کرنے کے بعد میرے مہربان واجب التعظیم و تکریم مہربان و صحابین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج ہم اپنے ترتیب سے ہٹ کر کیسا حسن اتفاق کہ کیسا ہی شان، آج جمادی ثانی ہے، اس کی 22 تاریخ ہے، تو آج کے دن خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کی ذات پاک کا یوم وفات شریف کا دن ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی جس کا ہم تذکرہ خیر باقاعدگی سے کرتے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن پاک فرمائے یوسف ایھا الصدیق، کہ یہ بھی صدیق ہیں جن کا لقب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج کا موضوع آپ کی شان گرامی سے بڑھ کر کوئی میری نظر میں نہیں تھا، کیونکہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی اولاد پاک، آپ کی آل پاک، آپ کے اصحاب پاک کو ہم ایسے ہی مانتے ہیں جس طرح کے قرآن پاک کے سپاروں کو مانتے ہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر تو وہ ہستی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا مجھ سے ہر ایک نے دلیل مانگی ہے، جب میں نے اعلان نبوت کیا نا تو کسی نہ کسی مجھ سے دلیل نہیں مانگی، بل بلا کلھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صدیق اکبر وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے بغیر دلیل مانگے، بلکہ حضرت مولا کائنات کا فرمان مبارک ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اس کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر سے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر سے کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی پوائنٹ کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی کا جو مقام ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ کے بعد تمام انبیاء والمرسلین ہیں، باقی جتنے مراتب ہیں، درجے ہیں، یہ سب اس کے نیچے ہیں۔ نبیوں کے بعد آسان لفظ میں اور بھی سمجھ لیں، تمام انبیاء والمرسلین کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اب قرآن پاک کی ہم نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ پڑھی ہے، والذی جاء بالصدق، کہ آیا تمہارے پاس صدق، سچ، حق، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جس نے اس پر تصدیق فرمائی۔ اب یہ قرآن پاک ہے، 24واں پارہ ہے، سورۃ زمر شریف ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے حق سچ کو بھیجا، تصدیق کس نے فرمائی؟ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ مفسرین بالاتفاق اس پر سٹیمپ لگاتے ہیں کہ تصدیق فرمانے والے سے مراد سیدنا صدیق۔ اب جو آپ نے بات سمجھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا شان، قرآن پاک فرماتے ہیں جب میرا محبوب آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ آج غور فرمائیں، لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو میرے محبوب پر ضرور بالضرور ایمان لانا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبیوں کو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبیوں کو۔ اور ضرور بالضرور میرے محبوب کی مدد بھی فرمانا۔ ایک ترازو میں انبیاء والمرسلین کو فرمایا جا رہا ہے، سیم آگے ہے تو تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ایک ہے۔ اللہ اکبر، بات کو سمجھیں، کوشش کریں سمجھنے۔ وہاں سب کو کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب پر ایمان لائیں، یہاں جب حق گیا تصدیق ذہن ایک فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن کریم کے آیات مبارکہ بھی نازل فرما دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر کا جو ایمان کا معیار ہے وہ اس لیول پر ہے کہ جس پر خداوند قدوس کی ذات بھی برملا فرما رہی ہے کہ صدیق نے اس کی تصدیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور آسان لفظ میں اور سمجھیں اس کو، کوئی چیز آپ لے کر، آپ کے کوئی کاغذ ہیں، کوئی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، کوئی بھی، تو آپ کہتے ہیں یار فلاں بندہ اگر تصدیق کر دے تو میں کلیئر ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے معیار میں اس کا تصدیق کرنا، سٹیمپ لگانا آپ کے لیے بہت بڑے اعتماد کی بات ہے کہ یار وہ بندہ کلیئر کر دے۔ سمجھے وہ بندہ کلیئر کر دے تو میں کہیں آگے مار نہیں کھاؤں گا۔ ذرا غور تو فرمائیں، بھیجنے والا خدا، آنے والا حق، تصدیق فرمانے والا صدیق۔ بھلا آپ کی صداقت کا کیوں نہ اعتراف کیا جائے، آپ کی صداقت کی کیوں نہ شان بیان کی جائے۔ میرے آقا کی شان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کا ایمان ایک ترازو پر رکھ دو اور دوسرے ترازو پر میرے صدیق کا ایمان رکھ دو، تب بھی میرے صدیق کا ایمان زیادہ ہوگا۔ عربی حدیث پاک پڑھتا ہے، عالم فاضل پڑھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ جب ہم اس حدیث پاک کی تشریح پر آتے تو ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں ذرا غور تو فرمائیں، میری امت کے تمام ایمانداروں کا ایمان ایک سیٹ پر، اس میں عمر فاروق کا ایمان بھی آئے گا، اس میں عثمان غنی کا ایمان بھی آئے گا، اس ترازو میں مولا کائنات کا ایمان بھی آئے گا، حسنین کریمین کا ایمان بھی آئے گا، محاصل سارے صحابہ کا ایمان ترازو میں، تابعین کا ایمان ترازو میں، تبع تابعین کا ایمان اسی ترازو میں، تمام بزرگان دین، محققین، مجددین، مجتہدین، ولی، کامل، اکبر، صوفی،
बुजुर्ग, दरवेश, सालिक और आलिम, फाजिल, हकीम, सब का ईमान एक तराजू में, उनमें से पीर में अली शाह साहब जैसी हस्तियों का भी, शेर रब्बानी का भी, हजूर वसे पाक का भी, दाता हजूर का भी, मेरे नजर में तो ये बुजुर्ग है। खुदा जानते हैं खुदा की खुदाई में कितने बड़े बड़े अजीम जलील कदर बुजुर्ग गुजरे हैं, वली गुजरे हैं, कलंदर और फकीर मसूब गुजरे हैं, सालिकीन गुजरे हैं। मेरे आका ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं क़यामत तक के तमाम उम्मतियों का ईमान एक तराजू में रख दिया जाए, दूसरे तराजू में मेरे सदीक का ईमान रख दिया जाए, मेरे सदीक का ईमान ज्यादा है। तो मालिक ने उस हस्ती के बारे में फरमाया जिसने तस्दीक फरमाई मेरे महबूब की, कह दो सुभान अल्लाह। मैं एक नुक्ते में एक और भी अर्ज करूंगा, इससे एक नुक्ता भी निकल रहा है, इससे मालूम हुआ कि मेरे आका ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो आपकी तस्दीक सदीक ने सारी उम्मत का बेड़ा उठाते हुए, सदीक ने सारी उम्मत का बेड़ा उठाते हुए, या रसूल अल्लाह ज़हरम तो मैं एक सदीक तस्दीक कर रहा हूँ, इस तस्दीक में उमर की तस्दीक भी शामिल, उस्मान की तस्दीक भी शामिल, अली और मुर्तज़ा की तस्दीक भी शामिल, हसनैन करीमैन की तस्दीक भी शामिल, हज़रत साद की तस्दीक भी शामिल, सईद की तस्दीक भी शामिल, ज़ैद की तस्दीक भी शामिल, उबैदा बिन जर्राह की तस्दीक भी शामिल, अब्दुर्रहमान बिन औफ की तस्दीक भी शामिल, बैतुल माल की तस्दीक भी शामिल, अशरफ वशरा की तस्दीक भी शामिल, ग़ज़वा बद्र वालों की तस्दीक भी शामिल, ग़ज़वा उहद वालों की तस्दीक भी शामिल, सुलह हुदैबिया वालों की तस्दीक भी शामिल। 1,24,000 या 48,000 कमों पे सहाबा मक्की हैं या मदनी हैं, अंसारी हैं या मुहाजिर हैं, शाम वाले हैं या यमन वाले हैं, हबशा वाले हैं या फारिस वाले हैं, या रसूलुल्लाह सारे सहाबा की तस्दीक भी इसमें शामिल, ताबईन की तस्दीक भी इसमें शामिल, ताबईन की तस्दीक भी इसमें शामिल। या रसूलुल्लाह हकीकत में क़यामत तक जिस उम्मती ने आपका कलमा पढ़ना है, सिद्क़ इखलास से आपको मानना है, या रसूलुल्लाह हकीकत में सबकी तस्दीक इसमें शामिल है कि आप अल्लाह ताला के बरहक रसूल है, बेशक रसूल है, अल्लाह ताला के आप आखिरी रसूल है, अल्लाह ताला के आप महबूब हैं, आप भी हक हैं, जो आप लेकर आए हैं वो भी हक है, आप कुरान पर लेकर आए हैं वो भी हक है, आपकी शरीयत भी बरहक है, आपकी तरीक़त भी बरहक है, आपका इस्लाम भी बरहक है, या रसूलुल्लाह आप भी बरहक है, आपका खुदा भी बरहक है। ये सदीक की ज़बान ने हमें इस वक्त दिया, ये सदीक की ज़बान ने हर एक का बेड़ा उठा के बता दिया कि मैं एक अकेला नहीं तस्दीक करने वाला, इस महबूब की पूरी उम्मत तस्दीक कर रहे, कह दो सुभान अल्लाह। आज उस सदीक के बारे में कुछ आगाज़ करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा, हालांकि बड़े बड़े सहाबा ने आपकी साथ पाक पर अपने माल, औलाद, जायदाद, ज़मीन सब कुछ कुर्बान करवा दिया। मेरे महबूब ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं मेरे सहाबा जितना किसने मुझ पर एहसान किया उसका एहसान 10% था या 50% था या 100% था या 1000% था या 1,00,000% था। हालांकि इंसान की कोई लिमिट नहीं है, जरा जुमले पर गौर फरमाइएगा। मेरे सहाबा अगर इसका एहसान 1,00,000% था या करोड़% था या अनलिमिटेड था, जितना भी इसने एहसान किया माली लिहाज से, जायदाद के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से, जान के लिहाज से, कलमे के लिहाज से, मोल के लिहाज से, अपनी इज्जत के लिहाज से, मतलब एहसान जितनी किस्म के थे, जिसने फरमाए मक्का वाले थे या मदीना शरीफ वाले थे, हबशा वाले थे या रूम वाले थे, फारिस वाले थे, प्यारे साहबों में साले का साला हर एक का एहसान उतार के जा रहा हूँ। सदीक ने जो मुझ पर एहसान किया, ऐसा एहसान फरमाया, ऐसा एहसान फरमाया, मैं मोहम्मद करीम दुर्र यतीम अलैहि तहियत व तस्लीम माने के कुल का कुल अख्तियार कुल नबी भी उसका एहसान नहीं उतार सका। सदीक का एहसान कल क़यामत वाले दिन उसका खुदा उतारेगा। सदीक मांगता जाएगा, मेरा रब अता करता जाएगा। सुभान अल्लाह। वला सौफ यरदा, कुरान पाक फरमाते हैं वला सौफ यरदा, सूरत वल-लैल में फरमाता है अन करीब आपका रब उसको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि वो राज़ी हो जाएगा। तो सदीक फरमाते हैं मैं उसकी सिफारिश करूंगा जिसके दिल में मेरे महबूब की इज्जत होगी, मैं उसकी सिफारिश करूंगा जिसके दिल में मेरे अली पाक की इज्जत होगी, मैं उसकी सिफारिश करूंगा जिसके दिल में हसनैन करीमैन की इज्जत होगी, मैं उसकी सिफारिश करूंगा जिसके दिल में तैयबा ताहिरा की इज्जत होगी, मैं उसकी सिफारिश करूंगा जिसके दिल में मेरे महबूब की आलम
بشرت علالت پر ہے میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. نماز کا ٹائم، وہ نماز، ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کیا کریں یار، جملے اتنے اپنے اندر ایک بہت امیر نکات رکھتے ہیں، میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. نماز معراج شریف کا تحفہ، نماز معراج شریف کا تحفہ. کہاں ادا ہوئی؟ عرش پر. سبحان اللہ. لانے والے کون ہیں؟ سید المرسلین. اور اس کی حقیقت بیان ایسے ہے کہ کوئی بندہ جب صاحب ایمان ہو جاتا ہے، نہ حسر میں، نہ سفر میں، نہ بیماری میں، نہ بچپن میں، نہ بڑھاپے میں، یہ قید فرض عین ہے جو کسی صورت معاف نہیں ہے، نہ شاہ پر، نہ گدا، سید، ہاشمی، قریشی، ولی، غوث، کتب پر. جب نماز کا ٹائم آئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کہا میرے محبوب تشریف لاتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا ہے نبوت میں عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، سارے بدری صحابہ بھی موجود ہیں، اور والے صحابہ بھی موجود ہیں، مکہ شریف والے صحابہ بھی موجود ہیں، مدینہ شریف والے صحابہ بھی موجود ہیں. وہ صحابہ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو ہے، وہ صحابہ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے باپ قربان کرائے، وہ صحابہ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے جانے قربانے کرائے. جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں این یا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ حکم ہو. آپ فرماتے ہیں میرے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر تحفہ معراج کی امامت کروائے. سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ. کون اما عائشہ صدیقہ؟ جن کی تصدیق کے لیے، جن کی صداقت کے لیے، جن کی پاکصحیح کے لیے، جن کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی مرسل رسول کو نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں خود حیاتیں اتاری، خود گواہ ہوا. محبوب جنہوں نے الزام لگایا وہ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، ان کی سوچ جھوٹے ہیں. میرے پیارے محبوب جس طرح آپ پاک ہیں آپ کا گھرانہ بھی پاک ہے، جس طرح آپ حق ہیں اس طرح آپ کا گھرانہ بھی حق ہے. الزام لگانے والے جھوٹے ہیں میرے محبوب. ہم آپ کے اہل محترم کی خود گواہی دے رہے ہیں یہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے. سبحان اللہ. وہ عائشہ صدیقہ بات فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ابو جی دل کے بڑے رقیق القلب ہیں، جب وہ آپ کا سنیں گے تو ان سے مصلی پر نہیں کھڑا جائے گا. یا رسول اللہ جب وہ آپ کو دیکھیں گے اور اس مصلی پر نہیں کھڑا جائے گا لہذا کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے. عمر فاروق کو فرما دے، عبد الرحمن بن عوف کو فرما دے، کسی اور کو فرما دے. میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری زوجہ ایمان، اے میری محبوبہ ایمان، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میرے خدا کا فیصلہ ہے. اس پوری دھرتی میں صدیق کے ہوتے ہوئے جتنے بڑے جلیل صحابہ بیٹھے ہیں، جتنے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، جتنے عظمت اور شان والے صحابہ بیٹھے ہیں، اس امت کو روا نہیں ہے، اس دنیا کو روا نہیں ہے، اس شریعت کو روا نہیں ہے کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے. یہ نہ خدا کو قبول ہے نہ خدا کے محبوب کو قبول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کمال ہے، کہہ دو یا اللہ سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قربان یا رسول اللہ تیری عصمت پر، قربان یا رسول اللہ تیرے محبوب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک پر. سبحان اللہ. بڑے بڑے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، دین کے خیر خواہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، دین سے اپنے جان نثار والے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ذرا غور فرمائیں، ذرا غور فرمائیں. آپ کی صاحبزادیاں 1 2 3 4 5 ہوں، اگر ایک آ جائے امیر بھی ہو، اس کا نام بھی ہو، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، اس کی اگر عمر 70 سال ہو، آپ کی بیٹی 15 سال کی ہو، آپ ہرگز فیصلہ نہیں کریں گے. آپ کہیں مولانا قاضی صاحب پیر صاحب بات تو یہ جوڑ بھی ہے، ہم اس دولت کو دیکھیں کہ آدمی کو دیکھیں. میری بچی 15 سال کی ہے، خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، لہٰذا میری بچی جوان ہے، وہ بابا ہے 70 سال کا بابا ہے، 50 سال کا بابا ہے. ہم اس کے دولت کو دیکھیں کہ اس کی عمر کو دیکھیں. محض کبھی ہرگز نہیں فیصلہ کریں گے. قربان صدیق تیری عصمت پر، قربان صدیق تیری شان پر میرے محبوب رشتہ لے کر آتے ہیں. یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کی عمر مبارک 50 سال ہے، میری شہزادی کی عمر 9 سال ہے. یہ نہیں دیکھتے یا رسول اللہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان کیا کہیں گے. عرض کرتے یا رسول اللہ میں خدا کے فیصلے پر راضی ہوں، میں آپ کی رضا پر راضی ہوں. میرے لیے وقت کی بات ہے، میرے لیے احساس کی بات ہے. یہ تو ایک عائشہ صدیقہ ہے. اگر مجھے میرا رب میرا یہ ایمان کہہ رہا ہے، یہ ایمانی جملہ کہہ رہا ہوں، صدیق کا جذبہ تو اس وقت ہی ہوگا یا رسول اللہ یہ تو ایک عائشہ ہے. اگر 1000 عائشہ بھی ہوتے تو میں آپ کی ذات پر قربان کر دیتا. سبحان اللہ. بے شک.
سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی شان اقدس خلیفہ بنتے ہیں، آج ایک پٹواری بن جائے، غریب کی بات نہیں سنتا، ایک پٹواری بن جائے، بغیر پیسوں کے بات نہیں سنتا، ذرا غور فرمائے، خلافت وہ منصب جو قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آج کل ہماری گفتگو آپ کو پتہ ہی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میں زمین پر نئے بنانے والا ہوں۔ جملوں کو غور کیجئے گا، کس کو نائب بنایا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو۔ کس کو نائب بنایا؟ خلیفہ۔ شان ابھی آپ سن رہے ہیں، علم کمالات، آپ کے نبوت کے کمالات، آپ کی شان کے کمالات، کہ سارے ملائکہ سر مسعود ہو گئے ایک علم کے آگے، ایک نبی کے آگے، ایک رسول کے آگے، ایک ابو البشر کے آگے۔ اب آپ نے یہ بھی جملے سماعت فرمائے کہ در حقیقت نائب خلیفہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر میں آپ نوٹ فرمائے، سماعت فرمائے، سارے کے سارے نبی والمرسل میرے محبوب کے نائب ہیں۔ اور فرمائیے گا، سارے کے سارے نبی والمرسل میرے محبوب کے نائب ہیں اور کیا ہیں؟ خلیفے ہیں۔ آدم بھی میرے محبوب کا خلیفہ، حضرت نوح بھی میرے محبوب کا خلیفہ، حضرت شیش بھی میرے محبوب کا خلیفہ، حضرت ادریس میرے محبوب کا محاصر، سارے نبی والمرسلین میرے محبوب کے بولیں گے خلیفے۔ کیا خلیفے؟ نبی کے بعد نبی خلیفے، نبی کے بعد نبی کے بعد آئے نبی کے بعد نبی خلیفہ، رسول کے بعد نبی خلیفہ، صاحب کتاب کے بعد نبی خلیفہ۔ مولا نبیوں کا تسلسل ٹوٹ گیا، بند ہو گیا، اب نبی بھی وہ ہیں۔ اللہ اکبر، جس کو سمجھ والے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نبی بھی وہ ہیں، آدم علیہ السلام کے نبی، نوح علیہ السلام کے نبی، مرسلین کے نبی، اپنا نبیوں کے نبی، مولا سید المرسلین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبیوں کے بعد نبی خلیفے، نبیوں کے بعد نبی خلیفے۔ مولا اب تیرے نبیوں کے نبی کی باری ہے، اس کے بعد خلیفہ تو پھر نبی کو ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد خلیفہ تو نبی کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ جملہ، یہ قرآن پاک، یہ حدیث پاک بیان کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی وہ شان ہے، نبی تو نہیں ہے بلکہ نبیوں کے بعد جس کا مقام ہے وہ صدیق کا ہے۔ وہ خلافت جس کے اہل نبی ہے، وہ خلافت جس کے اہل حضرت ہارون علیہ السلام ہے، وہ خلافت جو نبیوں کو ملی تھی، آج زیرا نبی کوئی نہیں ہے، اس نبیوں کی خلافت کو سنبھالنے والے سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اللہ کتنا شان، کتنا شان، نبیوں کے سٹیج کو سنبھالنے والے، نبیوں کے کام کو سنبھالنے والے۔ صرف لفظ نبوت یہاں نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے وہ صدیق نے سنبھالا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ سارے نبیوں کے بعد یہ جملہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ تمام نبیوں کے بعد اگر کوئی ہستی کا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ غالباً جنگ احد تھی، ایک صحابیہ، نبی ترتیب ایسے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں تو آپ سے ان کا باپ تھا یا بھائی تھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ فرماتے مجھ سے پیچھے عمر فاروق آ رہے ہیں، اس سے پوچھ لو۔ جب عمر فاروق ہے تو وہ سوال کرتے ہیں عمر فاروق باپ تھا یا بھائی تھا، میرا باپ کہاں ہے؟ آپ فرماتے میرے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے آقا ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عرض کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمر فاروق پیچھے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا۔ جب عمر فاروق کی بات ہے میرے بھائی کہاں ہے؟ جب آپ نے فرمایا، میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ اس نے ایسا فرمایا
اچھا پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، عثمان غنی سے پوچھتی ہیں کہ میرے باپ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے فضول نے کیا کہا؟ عرض کرتے انہوں نے کہا کہ پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں، وہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے بھی القرطزاء آ رہے ہیں، ان سے پوچھ۔ جب مولا کائنات آتے ہیں ان سے پوچھتی ہیں کہ میرے باپ کہاں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ عرض کرتی ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے صدیق آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے، میرے پیچھے صدیق آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے۔ اللہ گواہ، حدیث سے بار کا واقعہ ہے، اس صحابی کا نام بھی مجھے یاد تھا، جب پڑھتے ہیں تو نام یاد رکھ لیتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر آئے، حالانکہ وہ صحابہ شہید ہو چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کر آ رہے ہیں، عمر فاروق بھی دیکھ کے آ رہے ہیں، عثمان غنی بھی اس کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہے ہیں، مولا کائنات نے بھی دیکھا وہ شہید ہو چکے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے منہ مبارک سے نکل گیا کہ اے پیاری میری بھی بہن، اے آپ کے باپ پیچھے آ رہے ہیں۔ مالک عرض و سما نے فرمایا پیارے جبرائیل بات یہ ہے کہ میرے صدیق کے منہ سے وہ جملہ نکلا ہے، میرے صدیق کا شان تو وہ ہے، میں نے اپنے محبوب کی تصدیق صدیق سے کروائی، قرآن بھی صدیق کی تعریف کرے، میں بھی صدیق کی تعریف کروں، میرا محبوب بھی صدیق کی تعریف کرے، یہاں تک کہ حق اور سچ بھی صدیق پر فخر کرے۔ میرے صدیق کے منہ مبارک سے نکل گیا ہے کہ وہ آپ کا باپ پیچھے آ رہا ہے، جاؤ میرے اس صحابی کی روح کو لٹا دو۔ میرے صدیق نے فرما دیا اس کو دوبارہ زندہ کر دو، میں خالق مالک ہوں، مجھ سے بھی پوچھنے والا نہیں ہے، میں اس کو اور زندگی دے دیتا ہوں، وہ اور جیے گا، وہ اور زندگی بسر کرے گا، کھائے گا، پیے گا، شادی کرے گا، اولاد جمے گی۔ کیوں؟ میرے صدیق کے سے جو بات منہ سے نکلی ہے میں قانون تو چینج کر سکتا ہوں، صدیق کے منہ سے مبارک سے نکلا ہوا جملہ چینج نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی بن حضرت مالک تھے جس کا نام تھا صحابی کا۔ صدیق نے فرمایا وہ پیچھے آ رہے ہیں، شہید ہو چکے تھے، شہید ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لوٹا دی۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ تقریباً 15 سال یا 18 سال یا 20 سال زندہ رہے۔ کہہ دو یا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صدیق کا شان وہ ہے، صدیق کا مقام وہ ہے کہ جس پر خداوند قدوس کی صداقت بھی فخر کرتی ہے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میرے محبوب جو کچھ لے کر آئے، میرے محبوب نے جو کچھ فرمایا، پہاڑوں کے بارے میں فرمایا، حشر کے بارے میں، اللہ اکبر کبیرہ، کہہ دو یا سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیات بتا رہی ہے، قرآن پاک کے اسلوب بتا رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ میرے محبوب نے اس وقت جو فرمایا تھا، فرما چکے تھے یا فرمانے والے تھے، وہ غیب کی خبریں تھی یا قیامت کی خبریں تھی، مسلمانوں کے بارے میں تھی یا جنت کے بارے میں تھی یا جہنم کے بارے میں تھی۔ اگر ایسے جملے میں ایسے تشریح کرتا جاؤں، اللہ کا خدا، یہ جملہ اس پر ساتھ تو پرفیکٹ کرتا ہے۔ میرے صدیق نے تو اتنا کہا دیا، اے سننے والے میرے یاران طریقت، اے سننے والے میرے پیر بھائیوں، اے سننے والے میرے محبوب کے امتیوں، آنے والوں دوسرے سو سال میں، تیسرے سو سال میں، آنے والے قیامت تک یہ سب کے سبق ہے۔ میرے محبوب نے جو فرمایا وہ بخاری شریف میں ہے، میرے محبوب نے جو فرمایا وہ مسلم شریف میں ہے یا ترمذی شریف میں ہے یا صحیح ابو داؤد شریف میں ہے، جب کتاب حدیث پاک کی 54 ہے یا 56 ہے، وہ حدیثیں جس طرح کے ہیں جیسے ہیں، میرے محبوب نے جو حالات گزر گئے ان کے بارے میں فرمایا، جب گزر رہے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، جب قیامت تک کے بارے آنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، قبر کے بارے میں فرمایا، حشر کے بارے میں فرمایا، جنت کے بارے میں فرمایا، یہاں تک کہ میرے محبوب نے جو تم خبریں جانتے ہو ان کے بارے میں فرمایا، جو نہیں جانتے، جو نہیں دیکھی، میرے محبوب نے جو کچھ فرمایا یا فرمائیں گے آنے والے میرے کلمہ پڑھنے والے پیر بھائیوں، وہ سارے کا سارا برحق اور سچ ہے۔ قیامت تبدیل ہو سکتی ہے، میرے محبوب کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صدیق اکبر ہمیں سبق دے کر دے ہیں، میرے محبوب نے جو فرما دیا برحق فرما دیا، سچ فرما دیا، بے شک فرما دیا۔ کہہ دو یا سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، ایک زبان سے فرمایا جا رہا ہے، ایک زبان سے فرمایا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا صدیق کی زبان مبارک میں وہاں سے ٹک لگا، صدیق کی زبان نے وہاں، آج بھی مانے یا نہ مانے قرآن گواہ ہے
قرآن پاک گواہ ہے، جہاں اس حقیر پر تفسیر کی نظر جا رہی ہے، کاش میرا سینہ بھی حضرت شاہ عبدالعزیز پیر ہاڈی کی طرح کھل جاتا، کاش میرا سینہ بھی حضرت شیخ عبدالمقدس دہلی کی طرح کھل جاتا، کاش میرا سینہ بھی حضور غوث پاک کی ذات پاک جیسا کھل جاتا، تو آپ کو ایسے ایسے راز بتاتا۔ سیدنا صدیق اکبر کی سے جملے پر جو میری نگاہ پڑ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، صدیق نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا۔ اب اسی کو یہاں رہنے دو، آگے چلتے ہیں۔ مولا صدیق سٹیپ لگائے تیرے دین پر، صدیق سٹیپ لگائے تیرے اسلام پر، جو صدیق نے اپنی خلافت کے زمانے میں، اپنی عمر مبارک کے زمانے میں اگر بندہ کو یہ عقیدہ رکھے، اللہ سمجھ نہیں ہے ارے کیونکہ میں نے جملہ بولا نہیں، جہاں صدیق سٹیپ لگائے تصدیق کرے وہ حق ہے۔ تو جب دورہ خلافت میں بیٹھتے ہیں، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی گزارتے ہیں، خدا گواہ ہے، قرآن پاک گواہ ہے، میں بھلا آپ سے پوچھتا ہوں، میرے محبوب کے ہوتے ہوئے اس کے ایک ایک جملے پر تصدیق کی جا رہی ہے، کیا میرے محبوب کی مثال با کمال کے بعد وہ زبان جس کو مالک معیار صداقت فرمائے، جس کو معیار صدیق فرمائے، کیا وہ زبان سے دودھ نکل سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا وہ ہستی خلاف اسلام کچھ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو سوچے گا وہ بے وقوف ہوگا، جہل ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ صدیق اکبر تو وہ قرآن کو فرماتے سان یسنے اسما فی الغار یقول لصاحبہ، تم میں سے دوسرا، تم میں سے دوسرا، تم میں سے دوسرا، سان یسنے غار ثور کا وانی، تم دونوں میں سے، تم دونوں میں سے، تم دونوں میں سے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق گھبرانے والی بات نہیں، ہمارے ساتھ خدا ہے، ہمارے ساتھ خدا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، بربلا کہتا ہوں، مولا کائنات کی شجاعت پوری دنیا میں مسلم ہے، لیکن صحابہ کا فیصلہ یہ ہے، اہل طریقت کا فیصلہ یہ ہے، یاران نبوت کا فیصلہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر تمام صحابہ سے کوئی جرمیل، جرأت مند اور بہادر نہیں تھا۔ مقام یہ، عالم یہ، خلافت کا زمانہ آیا، آپ نے پڑھا ہوگا 5ویں کتاب میں، ہم نے اپنے دور میں پڑھا تھا 5ویں کی اردو میں، خاموش خدمت، یاد ہے کسی کو؟ ایک خاتون ہے، ضعیفہ ہے، نبینا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، مکان صاف شفاف، گھڑا تر و تازہ، بستر سیٹ فٹ، بالکل حشاش بجا بیٹھی ہے، صحابہ بڑے متعجب ہوئے، یہ نہ اٹھ سکتی ہے نہ کام کر سکتی ہے، گھڑا بھی ایسے تر و تازہ، پورے کا ایسا نظام محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی کام کرنے والا روزانہ آتا ہے۔ صحابہ نے کھوج لگائی، اس سے پوچھا ماں بتا کون آتا ہے؟ بولے کوئی غلام رکھا ہوا ہے، کوئی نوکر رکھا ہے۔ نہیں نہیں بیٹا، بات یہ کہ ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے صفائی کر کے دے جاتا ہے، پانی بھر کے دے جاتا ہے، اٹھا بٹھا کر دے جاتا ہے، سب کچھ کر جاتا ہے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل مبارک میں تجسر و خیال آیا، بھلا میں دیکھو تو صحیح اس خاتون کی خدمت کرنے والا کون ہے؟ بس رات کا کچھ وقت آتا ہے دوست، ہماری باتیں ہمیشہ فکری ہوتی ہیں۔ آج کل حکمران بھی ہیں، مظلوم سے مظلوم کی سالوں بعد نہیں سنی جاتی، ملنے کے لیے بندے کو سالوں سالوں کی انتظار کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک ٹکے کے وزراء، ٹکے کے بادشاہ ہیں، وہ خلافت جس پر اللہ اس کے رسول کی سکت ہو، وہ ہستیاں جو جنت کے وارث ہوں۔ عالم یہ ہے، سید عمر فاروق فرماتے ہیں، میں نے کیا دیکھتا، ایک آدمی آتا ہے، پردے کے عالم میں آتا ہے، آ کر میرے جھاڑو دیتا ہے، اللہ جھاڑو کس کے گھر میں دیا جا رہا ہے؟ وہ گھرانہ سید نہیں ہے، وہ گھرانہ کوئی قریشی ہاشم نہیں ہے، ہاں نبی پاک کی صحابیت کی بہت بڑا مقام ہے۔ آج کل ہمارے چودھری بڑے بڑے مونچھوں والے اور پرسنالٹی رکھنے والے، چاندے ٹکے رکھنے والے، اللہ کے گھر کی صفائی کر کے راضی نہیں ہے، اللہ کے گھر کا ایک بٹن آف ہے اور اس کو چلانے کے لیے راضی نہیں ہے، موٹر بند چلانے کے لیے راضی نہیں ہے، ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ہماری حد تک ہو جائے گی۔ میں چودھری ہو کر، پیسے دار ہو کر، میں یہاں غریب پر جھاڑو لگا دوں، میں غریب کو سیدھا کر دوں۔ خدا کے گھر کی صفائی کرنے والے شرم شانی محسوس کرتے ہیں، وہ صحابی رسول تھی، اور صفائی کرنے والے
کسی غلام کو بھیج سکتے تھے، سبحان اللہ، کسی نوکر کو بھیج سکتے تھے. اور پھر سبحان اللہ، ہمارے ہاں رمضان شریف کا موقع ہے، چادر والا موقع ہے، لینے لگ جاتی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہاں آٹا تقسیم ہو رہا ہے، نام لکھواؤ، آئی ڈی کارڈ جمع کرواؤ اور انتظار کرو. ان کو اتنی حیا اور شرم نہیں آتی. ان میں بہنیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، والے بھی کھڑی ہوتے ہیں، بوڑھی اور ضعیفہ بھی کھڑی ہوتی ہیں، وہ مامیں کھڑی ہوتی ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں. خدا کا حدیث پاک میں پڑھیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو جس انسان کے داڑھی مبارک کے یا سر کے بال سفید ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے. لیکن یہ آج کا کلمے پڑھنے والا امتی ہے، یہ ظالم نبی پاک کی امتی کی جو بیٹی حوا ہے ان کی عزت کو تتار کر کے اپنی چودرات سمجھتا ہے، ان کی عزت کو اوپر کر کے اپنی سخاوت سمجھتا ہے، ان کی عزت کو خراب کر کے اپنی نام بری چاہتا ہے. اس ظالم نے اسلام کے اسلوب کو پڑھا نہیں ہے، اس ظالم نے شریعت کو پڑھا نہیں ہے. اسلام تو یہ سبق دیتا ہے نیکی کر، اگر اس ہاتھ سے کر رہا ہے تو اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے، اگر اس ہاتھ سے کرتا ہے تو اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے. مالک نے فرمایا تو میری ذات کے لیے کر رہا ہے، میں وہ خدا ہوں الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجر. اگر تو سیر کرتا ہے میں جانتا ہوں، تو پوشیدہ کرتا ہے میں جانتا ہوں، تو دن کو کرتا ہے میں جانتا ہوں، تو رات کو کرتا ہے میں جانتا ہوں. فلہم اجر عند ربہم. ان چار سمتوں میں نیکی کرنے والے اور پریشان نہ ہو، تیرا اجر میں رب کے پاس ہے. سبحان اللہ. وہ قرآن پاک کے عامل تھے، وہ قرآن پاک کے کامل تھے، وہ قرآن پاک کو سمجھنے والے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رات کو آتے ہیں، دن کو نہیں آتے، کسی کو بتاتے تک نہیں ہے. عمر فاروق فرماتے مجھے بھی ایسے پتہ چلا، مجھے بھی ایسے پتہ چلا. ادروائز گھر گیا، تجسس ہوا. پھر آپ جب آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے تو عمر فاروق بھی کسی صحابہ کو نہیں بتاتے. آپ فرماتے مجھ سے پہلے خلیفہ رسول کا حکم تھا، تعمیل تھی، حالانکہ آپ فرما کر نہیں گئے تھے، لہٰذا میں بھی خلیفہ بن گیا، میں بھی ایسے کام کروں. گئے، صفائی کی، پانی بھرا، بستر وغیرہ سیٹ کیا. جب کھانا کھلانے کا وقت آیا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا پیش کیا. جب پہلا لقمہ دیتے ہیں نا، پہلا لقمہ، اس ماں کی آنکھ نکل جاتی ہے، ٹھنڈا سانس نکل جاتا ہے. ماں جی کیا بات ہے، ہم بھی تو آپ کو کھانا پیش کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا لگتا ہے صدیق اس دنیا سے چلے گئے. سبحان اللہ. لگتا ہے صدیق اس دنیا سے. اما آپ کو کیسے پتا؟ وہ صحابہ فرماتے ہیں پیارے بھائی بات یہ ہے آپ نے میرا سارے کا سارا کام ایسے کیا جس طرح وہ کر کے جاتے تھے. ہاں لیکن جب وہ مجھے کھانا کھلاتے میں اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑتی تھی. ایک تو میں نے یہاں سے ججمنٹ کر لی، جب مجھے کھانا کھلاتے میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ لقمہ پہلے اپنے منہ مبارک سے چباتے پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے. سبحان اللہ. آپ نے لقمہ چبایا نہیں ہے، میرے منہ میں ایسے ڈال دیا. مجھے پتہ چل گیا کہ آج عمر فاروق ہے اور سیدنا صدیق اکبر نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا ان کے لیے خدا نہیں تھا؟ سبحان اللہ. ان کے لیے جنت جب وہ تو وہ ہستی ہیں جن کے لیے قرآن پاک بلکہ حدیث میں کہ عشرہ مبشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جنتی، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ابوبکر فی الجنہ. ہم سب بیٹھے ہیں، کوئی مئی کلال میرا بھائی اٹھ کر یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہاں میرے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ دعوے سے، قسمن سے، حلفہ سے کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ ہستی ہیں، وہ ہستیاں جن پر قرآن بھی گواہ ہے اور قرآن کا صاحب قرآن بھی گواہ ہے اور خود خدا بھی گواہ ہے. صرف جنت دی نہیں کہ جنت کا وارث بنا دیا گیا، جنت کا وارث ایسا بنایا کہ یہاں بھی جنت کے وارث ہے وہاں بھی جنت کے وارث ہے. آپ کہیں ایسے؟ ہاں آپ نے سنا نہیں، آپ نے پڑھا نہیں؟ میرے آقا ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نہیں ہے جو میرے اہل خانہ کے بارے میں بغض رکھے گا، میرے علی کے بارے میں بغض رکھے گا، میرے چار خلفائے راشدین کے بارے میں بغض رکھے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. جب خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ ان پاک ہستیوں کا ایمان، ان پاک ہستیوں سے محبت کی علامت جنت کی ٹکٹ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو خود جنتی ہیں بلکہ جنت تقسیم کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آج ہمارے بچوں کو آج 5 فروری کے دن کی اہمیت ماشاءاللہ اس کو یاد ہوگی جس نے پاکستان کی تاریخ کو پڑھے گا یا پڑھا ہوگا. لیکن آج کے دن
اگر سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کی عمر مبارک کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کی شخصیت کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کی خلافت کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کی شان پاک کے بارے میں پوچھ لیں، ثم معاذ اللہ، ہمارے کلمے پڑھنے والے تو آج کل یہ ہے، ایک آتا ہے وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، اربع معاذ اللہ، سیدنا صدیق اکبر نے طیبہ طاہرہ سے یوں کیا، وہ مان لیتا ہے. دوسرا کہتا ہے عمر فاروق نے پنجتن پاک سے یہ کہا، وہ مان لیتا ہے. وہ ایسا پاگل ہے، ایسا پولیس مین ہے، وہ نہ تحقیقی باتوں کی طرف آتا ہے، نہ اہل تحقیق کی طرف آتا ہے، نہ سچی باتوں کی طرف آتا ہے. میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے لب لباب کا خلاصہ پیش کر دیا. وہ زبان جس کو خداوند قدوس صداقت کی مہر فرمائے، قرآن پاک میں یہ فرمائے میرے محبوب حق لے کر آئے اور صدیق کو اس کی تصدیق کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک بنا دے، قرآن پاک کا سپارہ اور آیات مبارکہ بنا دے. صدیق کا صداقت کا معیار یہ ہے. آج کل کا کلمہ پڑھنے والا ٹکے کا انسان جب سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک کے بارے میں باری آتی ہے، اگر آپ کی سرٹ کر رہا ہے، آپ کی ذات پاک کی حرمت کر رہا ہے، وہ مان جاتا ہے کیسا پاگل ہے. ذرا غور تو کر، ذرا غور تو کر. وہ ذات میرے محبوب فرماتے ہیں میں سب کے احسان اتار کے جا رہا ہوں. صدیق کا احسان کل قیامت والے دن خدا اتارے گا. وہ ذات جس کی تصدیق قرآن پاک فرمائے، آپ فرماتے ہیں سب نے مجھے جھٹلایا جب میں نے اپنا اعلان صدیق کے سامنے کیا. صدیق کے نہ کوئی بروف مانگا، نہ دلیل مانگی، نہ کوئی بوسہ طلب کیا. فرملا اس وقت اس گھڑی اور لگا فرما یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں میں اس پر تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ صدیق جس کے ایمان کے بارے میں میرے محبوب فرماتے ہیں میری پوری امت کا ایمان ایک سائڈ پر رکھ دیا جائے، دوسرے ترازو میں میرے صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے، تب بھی میرے صدیق کا ایمان زیادہ ہے. اے کلمے پڑھنے والے ذرا ہوش میں آ، ذرا شعور میں آ، شعور کی زندگی میں آ. ذرا اس حیاتوں کو سامنے رکھ، اس حدیثوں کو سامنے رکھ. وہ صدیق نبی پاک کی آل مبارک کا زیادتی تو بڑی دور کی بات ہے. صدیق اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کی ہم نے گواہی کو لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو لینا ہے، سبحان اللہ. ہم نے اللہ رب العزت کی ذات پاک کی گواہی کو لینا ہے. سبحان اللہ. کسی دنیا دار پڑھے لکھے مولوی ملا جو ان پاک ہستیوں کے بارے میں زبان دراز کرتے ہمیں اس کا جتنا علم ہے اپنے جیب میں رکھے، اپنے پاس رکھے، ہمیں اس کے دلیلوں کی اس کے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ اس کا رسول اور قرآن پاک کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج سیدنا صدیق اکبر کا یوم وفات ہے. ہمیشہ یاد رکھا کریں، اپنے بچوں کو یاد رکھا کریں، طریقوں میں یاد رکھا کریں. ہم اور والی چیزیں یاد رکھتے ہیں اور دوسرے دن یاد رکھتے ہیں. نہیں، ہمارے بچوں کو تمہاری طریقے اپنے طریقے اسلامی یاد نہیں ہے. 22 جمادی الثانی اور پیر اور منگل کے درمیان، پیر اور منگل کے درمیان یاد رکھیے گا سیدنا صدیق اکبر کا وصال کا کمال ہے. سبحان اللہ. 250 سال اس پر کے بلکہ 2.25 سال آپ کی خلافت کا زمانہ مبارک ہے. صدیق، رفیق، شفیق. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ آپ کو صدیق کیوں کہا گیا. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نہیں آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان پاک میں قرآن پاک میں کتنے آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ. بس نبی کا معاملہ ہو، جنگ بدر کا معاملہ ہو، جنگ احد کا معاملہ ہو، جنگ حنین کا معاملہ ہو، جنگ تبوک کا معاملہ ہو، جتنی جنگیں ہیں صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو، جتنے معاملے ہیں سیدنا صدیق اکبر پیش ہیں. سیدنا صدیق اکبر پیچھے نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کو شاید معلوم نہیں جہاں پر نبی شریف ہے اس کو زمین خریدنے والے صدیق اکبر ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مبارک فرمائی وہ اونٹنی پیش کرنے والے بھی سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے. آپ کو معلوم نہیں غار ثور میں جس غار ثور کا ذکر تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے جس کی شان ہے بہت بڑی، سیدنا صدیق اکبر پہلے جاتے ہیں ان کو صاف کرتے ہیں. جب سارے سوراخ بند کر دیتے ہیں ایک سوراخ کے لیے کپڑا نہیں رہتا. ذرا غور فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیں، ذرا دھیان فرمائیں. ہمارے بڑے کپڑے قیمتی ہیں. آج کل کا اوشاد اپنے پیر کی تسبیح کے ذریعے دعا مانگ رہا ہے، پیر کا پٹکے کے ذریعے دعا مانگ رہا ہے، پیر کے جبے کے ذریعے دعا مانگ رہا ہے. ذرا غور کریں صدیق کے اپنا پگڑی مبارک کا کیا شان ہوگا. اس پگڑی مبارک کے ٹوٹے کرتے ہیں، ہر سوراخ میں ڈالتے ہیں. اپنا یہ اکثر اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں، گرمی آتی ہے تھوڑا سا بجلی جائے میرے دوست ادھر ادھر دیکھنے پڑ جاتے ہیں. ایسی نہ چل رہا ہو ہے ہو جاتی ہے. ذرا غور کریں اس غار کا. یہاں ہمارے نمازی تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی اس مسجد پاک میں چلے جاتے تھے. کیوں؟
ایسی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کھلا ماحول ہے. یہ خدا کی مسجد نہیں ہے, یہ تنقید نہیں, یہ آپ کو شعور والی باتیں دے رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر یا رسول اللہ کپڑا ختم ہو گیا, ایک سوراخ بچ گیا, معاملہ یہیں تک رہنے دیتے. آپ نے چاہا, آپ نے صدیق کے ایمان نے چاہا صدیق یہ بات نامکمل ہوگی, آپ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا. پھر اس ایڑی میں تاریخوں کے مطابق وہ سانپ رہتا تھا جن کو صدیوں سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار تھا. کچھ روایت میں تو یوں آتے وہ سانپ جو جنت سے آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اس غار میں تھا. سانپ کو پتا تھا کہ یہاں نبی خیر زمان تشریف لائیں گے, تب سے اس غار میں تھا, تب سے سوراخ میں تھا. تو سیدنا صدیق اکبر جب اپنی ایڑی کو دیتے ہیں, سانپ کو پتا چل گیا جس خواہش کے لیے میں صدیوں انتظار کی ہے آج وہ مجھے بے تخلیق کے ساتھ تشریف فرما ہے. اگر میں نے آج نہیں زیارت کر سکی تو میں کبھی نہیں کر سکوں گا. سیدنا صدیق اکبر کو ایک ڈنگ لگاتے ہیں, دو لگاتے ہیں, تین لگاتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر چیختے نہیں ہیں, چلاتے نہیں ہیں, پریشان نہیں ہوتے, ایڑی نہیں اٹھاتے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر آپ کے چہرے انور پر زیارت کر رہے ہیں. ہاں, درد کی وجہ سے اتنا ہوا کہ آنسو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ کی مئی کلال ہے جو نبی پاک کی ذات پاک نے اپنی جان کو قربان کر دے, اور دین کی خاطر کچھ بھی باتیں نہیں. ہم لوگ دین کی خاطر جان تو بڑی دور کی بات ہے, تسبیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نبی پاک کا فرمان مبارک سننے کے لیے تیار نہیں ہے, دین کی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, شریعت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے, شریعت کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, شریعت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں میری بات خراب نہ ہو, اگر نبی پاک کی سنت جاتی ہے تو جائے. ہم کہتے ہیں میری چٹاٹ خراب نہ ہو, اگر نماز کے رکوع سجود جاتے ہیں تو جائے. ہم کہتے ہیں میرے یار کی کمپنی خراب نہ ہو, نماز کا ٹائم جاتے تو جائے. ہم کہتے ہیں میری گفتگو میں خرابی نہ آئے, اگر نماز اور قرآن پاک جاتے تو جائے. میں انگلش سیکھ لوں, میں پڑھائی سیکھ لوں, شریعت کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں, خدا جانے, اس کا محبوب جانے, یا مولوی جانے, مجھے تو اپنی جھاڑ پھاڑ کی زندگی گزارنی ہے. اور کرو, صدیق تجھے سبق دے رہا ہے, صدیق تجھے یہ بتا رہا ہے, اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں, دین کی خاطر اور صحب دین کی خاطر, شریعت کی خاطر, صحب شریعت کی خاطر, قرآن پاک کی خاطر, صحب قرآن پاک کی خاطر صدیق یہ تجھے سبق دے رہے ہیں, صدیق تجھے بتا رہے ہیں. اگر میری زندگی تو بڑی دور کی بات ہے, جان تو بڑی دور کی بات ہے, جو کچھ تمہاری چمک پوچھے, اگر خرچ کرنا پڑے, دینا پڑے, اگنور نہ کرنا, درگزر نہ کرنا. اگر یہی دے جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم نے ایک کو پیارا کیا تو تجھے ایک زمانہ ملے گا, نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. جب صدیق نے سارا تن من دھن فدا کیا تو مالک نے مقام بھی یہ دیا, افضل البشر بعد الانبیاء بالتاکید. اگر نبیوں کے بعد کس کی شان ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ہے. سام دستہ رہا, پرواہ نہیں کی, آنسو ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں, صدیق کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ, سانپ ہے, اس نے مجھے ڈنک مار رہا ہے, ایک پکارا, دو لگائے, تین لگائے, چار لگائے. آپ کو وقت برداشت ہے, جب طبیعت باہر ہے, بس میرے ضمیر, میرے ایمان نے نہیں چاہ کہ آپ کو بیدار کروں, یہاں سے اٹھا لوں تاکہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے, آرام میں خلل نہ آئے. ایسی ایسی ان میں نکات اور باتیں آ رہی ہیں, آپ کو بتاتا کہ رسپیکٹ, عزت, حرمت مصطفیٰ کیا ہے. ہم بھی کلمہ پڑھنے والے اعلان کیا جاتا ہے, بابا کیا جاتا ہے, آگاہ کیا جاتا ہے, خدا کے لیے, نبی پاک کی ذات کے لیے نکلو, آپ کی حرمت کے لیے نکلو, آپ کے اصحاب و اولاد پاک کے لیے نکلو. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. اور اپنا سیدنا صدیق اکبر کا ایک یہی انداز تمہیں ہر چیز کی طرف دھیان دے رہا ہے. آپ فرماتے ہیں صدیق کہاں کھا, اس نے ڈنک مارا, یا رسول اللہ یہاں لگے, لعاب مبارک نکالتے, لعاب مبارک نکالتے, کوئی پٹی نہیں لگاتے, کوئی دوائی نہیں لگاتے, لعاب مبارک لگایا. صدیق فرماتے مجھے ایسا محسوس ہو گیا کبھی مجھے تکلیف آئی نہیں ہے. باقی دوست ٹائم ہو چکا ہے. 22 دن یاد رکھا کریں, اپنے بچوں کا نام سیدنا صدیق اکبر کے نام کی نسبت پر ضرور رکھا کریں. یہ دن اپنے گھروں میں, ادروائز آپ نیاز حسین مناتے ہو, 11ویں شریف مناتے ہو, یہاں بھی بخار ہو جاتا ہے, جن کو منانا چاہیے. 11ویں شریف سے افضل ہے کہ کم ہے. 11ویں شریف مناتے ہیں, آج یوم صدیق ہے, گھروں میں چھوٹی سی محفل ہو,
محفل نہیں تو کم از کم نظر نیاز کے لیے، یہ نہیں تو کم از کم اتنا تو اپنے بچوں کو بتاؤ سیدنا صدیق اکبر کون ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے بابا کا نام کیا ہے، آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے، آپ کے ازواج پاک کا نام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، اتنا تو کم از کم ہمارے میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری توفیق عطا فرمائے۔